أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور،
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله مولانا العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے قاری حامد رضا سعیدی صاحب جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ شریک میزبان ڈاکٹر زینب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان المبارک کی مقصدیت کے حوالے سے، رمضان المبارک کے ماہ حصل کے حوالے سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان جو ہمارے پاس سے جا رہا ہے ہم نے اس سے حاصل کیا کرنا ہے. اور ہمارے موضوع کا عنوان، ہمارے آج کے دن کا جو عنوان ہے وہ ہے اختتام رمضان اور کیفیات صالحین. ناظرین دیکھیے، رمضان المبارک کا تعارف جو قرآن نے دیا وہ دو حوالوں سے دیا. ایک دیا ماہ قرآن کے حوالے سے اور ایک دیا ماہ ہدایت کے حوالے سے. اور رمضان المبارک کا تعارف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ بھی دو حوالوں سے دیا. ایک دیا کہ اس ماہ میں تعلق باللہ قائم کرو اور مضبوط کرو، اور دوسرا دیا کہ اس ماہ میں تعلق بالقرآن اس کا احیاء کرو اور اس کو مضبوط کرو. یہ چار چیزیں، یہ چار تعلقات مل کر تزکیہ نفس کا وہ پورا لائے عمل ترتیب دیتے ہیں جو مقصود ہے. اب یہ چار چیزیں مل کر تزکیہ نفس کا لائے عمل جو بناتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کے سانچے میں ڈال کے رمضان کے اندر رکھا، اور اس عبادت کو ہم روزہ کہتے ہیں. اس لیے روزہ ایک نہایت ضروری چیز ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا اولین مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارا تزکیہ ہو جائے. تو روزہ اور تزکیہ یہ پھر الٹیمیٹ اس کا آپس میں تعلق بنتا ہے. اب روزہ تزکیہ کیسے کرتا ہے، یہ ہے غور کرنے کا نقطہ. دیکھیے، تھوڑا انسانی وجود اور اس کی جو تشکیلی ساخت اور انسانی نفسیات کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو وجود دیے ہیں، ایک جسمانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے. جسم اپنے تقاضے رکھتا ہے، روح کے وجود کے اپنے تقاضے ہیں. جسم کے تقاضے ہیں کھانا پینا، شہوت، سونا، یہ سارے جسم کے تقاضے. روح کے تقاضے معرفت، علم، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، علم و معرفت، یہ روح کے تقاضے ہیں. اور لطف کی بات یہ کہ اللہ نے یہ دونوں وجود جسم اور روح اس کو ایک کالم میں ڈال کے ہمارے اندر رکھ دیا ہے. گویا کہ آپ جسم کو ایک پہلوان کہہ لیں اور روح کو ایک پہلوان کہہ لیں، اور یہ دونوں ایک رنگ کے اندر موجود ہیں. اب جسم کے تقاضے اور روح کے تقاضوں کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. جس پہلوان کو آپ زیادہ پریپیئر کریں گے اور زیادہ کھلائیں گے وہ جیت جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب جسم کو ہم دن میں 3-3 4-4 دفعہ کھلائیں اور اس کے تقاضوں کو قوی کرتے ہیں، جبکہ روح کے تقاضوں کو اس طرح توجہ کے ساتھ مضبوط نہیں کرتے، وہ کمزور رہ جاتے ہیں. تو جب ان دونوں جسم اور روح کے تقاضوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی جب جسم کے تقاضے غالب آئیں تو آپ کی توجہ گناہ کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو ایسا پیوریفائی کیا جائے کہ آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہی بدل جائے. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ روزہ رکھا اور رمضان دیا. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام نفس کشی کے حق میں نہیں، رائبانہ زندگی کے حق میں نہیں، مگر ایک ایسا نظام دیا جس سے جسمانی تقاضوں کو تھوڑا کمزور کیا جائے. آپ کم کھاتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تاکہ اس کے تقاضے کمزور پڑیں. اور دوسری طرف روح کے تقاضوں کو بڑھاتا ہے. عبادات میں اس نے اضافہ کر دیا، ساتھ تراویح ایڈ کر دی، ساتھ قیام اللیل کا اضافہ کر دیا، پھر تسبیحات اور تلاوت قرآن کا اضافہ کر دیا. گویا کہ وہ روح کے تقاضے مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے اور جسم کے تقاضے کمزور سے کمزور تر کر رہا ہے، تاکہ جب ان میں ٹکراؤ ہو تو پھر روح کے تقاضے پوری شخصیت پر غالب آئیں اور نتیجتاً آپ کی توجہ خیر کی طرف جائے. یہ ہے روزے کا فلسفہ. اسی فلسفہ کے پیش نظر ہمارے جو صالحین ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ اس معاملے کو لے کر کتنے کنسرنڈ تھے، موسٹ کنسرنڈ تھے. وہ کتنے محتاط تھے. اتنا کچھ کرنے کے بعد
ان کے لفظ، ان کی عبارات پڑھیں تو بندہ لرز جاتا ہے کہ یہ کس دنیا کے لوگ تھے، ہم تو زمین پر بوجھ ہیں۔ جب ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں تو کہ وہ کیسا سوچتے تھے۔ ابن فضل بیان کرتے ہیں، معروف تابعی، رمضان المبارک یعنی روزوں کی یہ پیوریفیکیشن کا عمل ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا، وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے ہم دعائیں کرتے کہ رمضان آ جائے، اور رمضان آتا اور اس کو پا لیتے تو اگلے 6 مہینے دعائیں کرتے رہتے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کیا ہے وہ قبول کر لے۔ آپ اندازہ کر لیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ مقبول ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اور رمضان کی آخری راتوں میں آپ اعلان کروایا کرتے تھے کہ جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں علی اس کو مبارکباد دیتا ہے، اور جو محروم رہا علی اس سے تعزیت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، حضرت کعب اب اسلاف رمضان المبارک کو مستقبل کے حوالے سے ایک عزم کے طور پہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک پریپریشن کا پیریڈ ہے، اب آگے آپ کتنے پریپیئر ہوئے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابی بن کعب، کہ جس نے اس عزم اور ارادے سے رمضان کے روزے رکھے کہ وہ رمضان کے بعد نافرمانی کی زندگی میں نہیں جائے گا، عزم میں یہ شامل رکھا، اس کے روزے قبول ہیں۔ یعنی ایک پیرامیٹر عجیب سا دے دیا، آپ اندازہ کریں۔ اور جس نے یہ گنجائش رکھ کے روزے رکھے کہ میں بعد میں بھی اپنی پرانی زندگی میں جاؤں گا، اس کے روزے قبول نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہوتا تو آپ اپنے گورنر کو خطوط لکھتے، مراسلے لکھتے، اور فرماتے کہ لوگوں سے کہو کہ وہ استغفار کریں اور صدقہ فطر ادا کریں۔ پوچھا گیا 2 حکم کیوں دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں صدقہ فطر روزے دار سے ہونے والی سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہے، اور استغفار روزے میں واقع ہونے والی کمیوں کا ازالہ ہے، لہٰذا دونوں کام کو ساتھ ساتھ کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرے عمل کو ایک دانے کے برابر اللہ نے شرف قبولیت بخش دیا ہے تو میرے لیے یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے ان عبارات پر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں عمل کے قبول نہ ہونے کا خوف اس سے بڑھ کے ہے، عمل کے کم ہونے کا خوف اتنا نہیں ہے جتنا کیے ہوئے عمل کے قبول نہ ہونے کا خوف ہے۔ وہ جو کرتے تھے اس کے حوالے سے بڑے کنسرن رہتے تھے کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے۔ اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ایک ہے عمل کا کرنا، ایک ہے اس کیے ہوئے عمل کی حفاظت۔ یہ سب لوگ اپنے کیے ہوئے عمل کے بعد اس پر اتراتے نہیں تھے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے پریشان ہو جاتے تھے۔ یہاں میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں مولانا روم کی ایک حکایت اور ایک آپ کا قول بیان کر کے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کتنی محنت کرتا ہے، غلہ کماتا ہے، اس کی بوری اپنے کندھے پہ لاد کے آ کے گودام میں رکھتا ہے۔ غلے سے مراد ان کی نیکیاں ہیں، گودام سے مراد ان کا دل اور دماغ ہے، مگر اور پھر تو چلا جاتا ہے اگلی بوری کمانے اور نیکیاں کرنے، لیکن جب تو واپس آتا ہے تو تیری پچھلی بوریاں آدھی سے زیادہ کھائی جا چکی ہوتی ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد؟ تو فرماتے ہیں کہ جس گودام میں وہ بوریاں رکھتا ہے، غلہ رکھتا ہے، اس گودام میں سوراخ ختم نہیں کرتا، اس کے اندر چوہے آتے ہیں، کبھی غیبت کا چوہا، کبھی جھوٹ کا چوہا، کبھی لوگوں کے حق مارنے کا چوہا۔ تو اگلی بوری لاتا ہے وہ تیری پچھلی بوری کھا جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز تو یہ ہے کہ عمل کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمل کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نہج پر اور اس منہج پر جو ہم نے رمضان میں اپنانے کی کوشش کی بعد کی زندگی میں بھی کاربند رکھے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ 30 دن تک پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور رمضان اس کی ایک بہت خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ 30 دن اسپیسیفکلی مختص کیے کہ آپ 30 دن ایک ہی ٹائم پہ اٹھتے ہیں، کھانا پینا آپ کی عبادات کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، تو 30 دن اگر آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ٹائم آپ پورے باقی 11 مہینے بھی چلا سکتے ہیں۔ ناظرین، کیوں نہ کوشش یہ کریں کہ جو نیکیاں ہم نے کمائی ہیں یا جو کی ہیں ان کو ہم سارا سال اپنے ساتھ لے کر چل سکیں۔
جیسے ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی, کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا زبان سے, تو کیوں نہ پورا سال اس کو کیا جائے. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم غریبوں کی مدد کریں, ان کو چاہے ہم نے جو ہے وہ رزق دینے کی فارم میں کوشش کی کہ ہم ان کو جو دے سکتے ہیں کھانے میں وہ دیں, ان کو ہم کپڑا لے کے دے سکتے ہیں وہ لے کے دینے کی کوشش کی, جس طرح سے ہم نے کوشش کی ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کی. تو کیوں اگر ہم پورا سال ایسا کریں تو کوئی ہمارے پاس ایسا نہیں ہوگا جو بھوکا سو رہا ہوگا, ہمارے ارد گرد کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے, کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے جوتا نہیں پہنا ہوا ہوگا. ناظرین, ہم نے پوری کوشش کی کہ ان 30 دنوں میں ہم جتنی عبادات کر سکتے ہیں وہ کریں, تو باقی پورا سال, باقی 11 ماہ ہم عبادت کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم نے ایک ایک نماز کوشش کی کہ ہم ٹائم پہ پڑھیں, ہم نے نمازوں کا, اذانوں کا انتظار کیا کہ اذان ہو اور میں باجماعت نماز ادا کروں. تو باقی پورا سال کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ کیوں ہم باجماعت جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرتے؟ رات کے آخری تیسرے حصے کو جو ہے, تیسرا حصہ جو ہے رات کا, اس کو بہت اہمیت دی گئی, اور اس اہمیت کو ہم نے ان 30 دنوں میں امید ہے کہ یوٹیلائز کیا ہے. تو باقی پورا سال ہم کیوں نہیں کرتے؟ تہجد جو ہے بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں رمضان میں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ مس نہ ہو جائے, تو باقی پورا سال کیوں نہیں ادا کرتے؟ میں نے, آپ نے, ہم سب نے کوشش کی کہ ہم اپنا جو قرآن پاک ہے اس کو مکمل طور پہ پڑھیں, سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں. تو باقی پورا سال ہم اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج یقین کیجئے اس افسوس میں ہیں کہ رمضان جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور یقین کریں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی آپ سے جدا ہو رہی ہے جو بہت پیاری تھی. آپ کے گھر کوئی ایسا مہمان آیا ہوا ہونا جو آپ کا فیورٹ ہو, جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا بہت افسردہ ہوتے ہیں. تو رمضان وہی مہمان ہے ناظرین. آج جب وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو دل میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ رمضان جا رہا ہے, کل سے وہ رونقیں نہیں ہوں گی, وہ سحر و افطار نہیں ہوں گے, وہ دسترخوان نہیں ہوں گے, اس طرح سے لوگوں کا ملنا ملانا نہیں ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار ہم رمضان میں کرتے ہیں وہ بعد میں کیوں نہیں ہم اس طرح سے کرتے؟ تو ناظرین, اگر رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, سیکھنے کا موقع دیا ہے, تو ہم نے جو کچھ اس میں سیکھا ہے اس کو کوشش کیجئے گا کہ سارا سال ساتھ لے کے چل سکے. آپ کے ہاتھ سے, آپ کی زبان سے اگر کوئی مسلمان برائی سے بچا رہا ہے ان 30 دنوں میں, تو کوشش کریں باقی سارا سال بھی وہ اس سے بچا رہے. یہ بہت ہی ایک عمدہ اور کوشش ہے ہماری. آپ اور میں مل کے کیوں نہ کوشش کریں کہ ایک عزم کر لیں کہ یہ 4-5 جو چیزیں ہیں یہ ہم نے پورا سال بھی پریکٹس کرنی, اور ان کو میک شیور کریں کہ ہم ان کو پریکٹس کریں. تو ضرور کیجئے گا, اور اس چیز کو جو ہے نا وہ عمل میں لے کر آئیں گے تو یقین کریں اگلے رمضان تک ہم اور بہتر ہو چکے ہوں گے, اس سے اگلے رمضان تک ہم اور بہتر ہو جائیں گے, اور جب اللہ کے حضور جائیں گے تو کیا پتہ ہم کتنے پیارے ہو چکے ہوں گے اس کے. جی, بڑی اچھی بات کی. اور آج کا جو موضوع کیفیات صالحین ہے, اس پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے پاس مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے مفتی محمد فاروق القادری صاحب, اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے تو چلیں 4 لفظوں کی جگالی کی ہے, تو صالحین کی جو تصویر اور اسلاف کا جو علم اور فہم اور اسلاف کا عمل, اس کا امین فرد بھی ہمارے پاس موجود ہے. مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ بات جو خواتین حضرات میں کر رہا ہوں, یہ میں اپنے 30 دن کے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں, کسی مبالغے کی بنیاد پہ نہیں کر رہا. میرے ساتھ تشریف فرمائیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب, ماہر تعلیم ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری دائیں طرف تشریف فرما ہیں ڈاکٹر قاسم بٹ صاحب, ماہر تعلیم ہیں, ہمارے پروگرام کی زینت بنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مریم منیر صاحبہ, نعت خوان ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نورینہ امتیاز صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے شیف جناب محترمہ منیرہ کرن صاحب. منیرہ, آج کچن میں کیا بنا رہی ہیں؟ آج کے ہمارے دسترخوان میں جو چیزیں بنانے جا رہی ہوں بیسیکلی وہ عید کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آپ عید کے اوپر بھی ان چیزوں کو گھر بنا سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو آج جو پہلی ہماری مین کورس ہے وہ میں بنا رہی ہوں گولا کباب مسالے کے ساتھ. اس کے ساتھ جو میں خاص طور پہ جو اس کی گریوی بناؤں گی وہ ہے لال مرچ. آج کل شملہ مرچ بہت ہے, لال مرچ کو اوور نائٹ میں نے سوک کی, اس کے ساتھ میں نے ادرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کی, ساتھ میں ثابت لال مرچ ایڈ کی, ساتھ میں ٹماٹر ایڈ کر کے رکھے ہوئے. ابھی اس کو بلینڈ کریں گے اور اس کی گریوی میں اس کو ایڈ کر کے اس کا فلیور دوں گی. اس کو پیپریکا پاؤڈر جیسا بازار سے خریدتے ہیں, ہم اس کو گھر میں بھی اس پیسٹ کو بنائیں گے. پیری پیری چکن کھلانے جا رہی ہیں. ہاں, کیونکہ پیپریکا پاؤڈر آپ بازار سے لیں گے مارکیٹ میں تو بہت ایکسپینسو پڑ جاتا ہے, تو آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. جیسے لال رنگ کی شملہ مرچ ہے, اس کو آپ رکھیں, ڈرائی روسٹ کریں, پھر اس کو بلینڈ کریں. اس کی میں پیسٹ بناؤں گی اس گولا کباب کے ساتھ.
اور مسالہ کباب بیسیکلی بنیں گے باربیکیو کے, آپ اس کو باربیکیو بھی کر سکتے ہیں, میں اس کو مسالے کے ساتھ بناؤں گی. سیکنڈ جو ہماری دوسری ڈش ہے وہ بنا رہی ہوں پوٹیٹو ساتھ میں میکرونی سیلڈ ہوگا, اس کی بیس بنے گی, اس کی میں ایپیٹائزر ایز اے نگٹس جو وہ ہوں گے وہ اس کے اوپر ڈسپلے میں لگاؤں گی تاکہ آپ اس کو چاہیں تو اس پر چیز بھی کر سکتے, جیسے آج کل میک اینڈ چیز بہت چلتا ہے, آپ اس کے اوپر چیز کی ایڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اور تھرڈ جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے میٹھے کی. میٹھے میں آج 2 طرح کے میرے ٹرائفلز ہوں گے, جس میں ایک اسٹرابری ہوگا, ایک بنانا ہوگا, اور اس کی جو بیس ہوگی وہ ہماری بسکٹس کے ساتھ ہوگی, اور بسکٹس کی پوری بیس کا فلنگ کی میں لیئرنگ کروں گی, اور گارنش اس کی کروں گی میں فروٹس کے ساتھ. آپ اپنی فیوریٹ فروٹس بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کو فیوریٹ ہو, نٹس کی بھی کر سکتے ہیں, جیلس کی بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ آج کی یہ میری آج کے ریسیپی. آپ نے کیوں سوچا ہوا ہے کہ عید سے پہلے ہی عید آپ نے عید سے پہلے بھی بنا سکتے ہیں, یہ وہ ریسیپیز ہیں جس کو آپ عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بنا کے رکھیں, جب آپ نے کوئی گیسٹ آئے تو آپ اس کو فوراً جسٹ آپ اس کو کوک کریں, آپ اس کو گارنش کریں, آپ اس کو ڈسپلے میں لگائیں. چلیے یہاں اب ہم ریکویسٹ کریں گے مریم منیر صاحبہ سے ایک کلام پیش فرمائیے. جھکی ہوئی ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا, ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا, ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں, کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں, ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا, ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا. ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا, ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا, اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا, اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا.
ना हुजूर कोई नहीं है, हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा, हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा, हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखे ना, हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ी है, हुजूर देखे ना। रहमत रमज़ान में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है रमज़ान का इख्तिताम और कैफ़ियत सालिहीन। मुफ्ती साहब, रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर जो नेक लोग थे हमारे असलाफ़ सालिहीन, वो क्या कैफ़ियत रखते थे और इसको अलविदा कैसे कहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, यकीनन हर मोमिन के लिए रमज़ान अल्लाह की तरफ से मेहमान है, महबूब है। जब ये रुखसत होता है तो एक गम व हुज़्न की कैफ़ियत क़ल्ब व ज़हन पर तारी हो जाती हैं। कुरान मजीद ने हमें ऐसे मौक़े पर सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद फरमाया कुरान ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। लोगो, अल्लाह से डरो और इस बात पर गौर व फ़िक्र करो कि तुमने अपने कल के लिए क्या कुछ तैयार किया है। सो रमज़ान के आखिर में हमें यही सोचना है कि इस पूरे माह में मैंने अपने कल के लिए क्या तैयार किया है। डॉक्टर साहब, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान पा लिया और अपनी बख्शिश न करा सका उससे बड़ा महरूम ही कोई नहीं। ये मैं मफ़हूम हदीस बता रहा हूँ। तो मुझे और आपको ये जायज़ा लेना है कि क्या मैंने रमज़ान में वो सब किया जो मेरी बख्शिश के लिए ज़रूरी था। अगर नहीं किया इसका मतलब है मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। और कुरान ने कहा कू अनफुसकुम, तुम पर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने आप को दोज़ख से बचाओ। हमारे असलाफ़ कहा करते थे हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि खुदा तुम्हारा मुहासबा और मुआख़ज़ा करे तुम खुद अपना एहतिसाब कर लो। फ़इन्ना हासिबतन नफ्सी हिया नफ्सुहु फ़इन्ना हासिबतल मोमिनी हिया नफ्सुहु। मोमिन का सबसे ज़्यादा हिसाब उसके अपने नफ्स से है। वाह। अगर बंदा ये दुनिया में कर ले तो सालिहीन क्या करते थे, रमज़ान के एंड में अपना जायज़ा और एहतिसाब लिया करते। बेशक बेशक बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसमें एक तो इस पर बताइए कि सालिहीन अलविदा कैसे कहते थे और अब वो रविश उस तरीके से जारी व सारी नहीं रही। हम बड़ा लाइट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भाई एक चीज़ आ रही है गुज़र रही है। जी, आपने बजा फरमाया है। पहले बात कर लेते हैं सालिहीन और असलाफ़ की और बुज़ुर्गों की। तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा बरकतों भरा महीना है, इतनी रहमतों और इतनी नेमतों वाला महीना है
کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے تمام راستے مسلمانوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں. یہ مہینہ اب اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، تو صالحین بھی اور ہمارے اسلاف بھی اور ہمارے صوفیاء بھی سب اس بات پہ غمزدہ ہوتے تھے کہ ہم ان اسپیشل آفر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی اس میں سے نکل رہے ہیں. دوسری طرف انہیں اس بات کی فکر زیادہ ہوتی تھی، یعنی عمل سے زیادہ انہیں قبولیت عمل کی فکر ہوتی تھی. چنانچہ رمضان کے اختتام پر اور عید کے ایام میں اور رمضان کے آخری دنوں میں ہمارے بڑے بڑے نام ہیں جن پہ گریہ پہلے سے زیادہ طاری ہو جاتا تھا. اچھا. جن کی عبادات اور اذکار میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں یہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ فرمائے اور ہم کہیں ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں جن لوگوں کے روزے ان کے منہ پہ واپس مار دیے جاتے ہیں. تو مجموعی طور پر اگر ہم مشترکہ نکات دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے یہ موقع آپ کو دیا عبادات کا اور کثرت عبادات کا. دوسرا یہ کہ اس ڈر میں رہنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ یہ قبول نہ کرے. تیسرا یہ کہ جس معیار پر آپ نے اس مہینے کو گزارا ہے اسی معیار کو اسی معیار پر آپ اپنا پورا سال. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ. خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پہ آقا، خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پہ آقا گناہگاروں کی بخشش کو اتارا یا رسول اللہ. گناہگاروں کی بخشش کو اتارا یا رسول اللہ. ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ. نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ.
تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، ہم کیفیات صالحین اس موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں. مفتی صاحب، کچھ 2-3 چھوٹے سوالات ہیں جو فقہی نوعیت کے بھی ہیں اور علاوہ اس کے جو رمضان المبارک کے ماہ بعد 6 روزے ہیں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، لیکن ایک اعتراض بھی ہے کہ امام صاحب کے ہاں اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا، تو اس کی فضیلت کیا ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں. امام صاحب کے یہاں نہیں ہے، یہ غلط روایت. ٹھیک ہو ایسا گیا. نہیں ہے امام، اس کی فضیلت پر فرما دیں. کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے، رمضان کے بھی رکھے اور اس کے بعد 6 روزے رکھے، اللہ پاک اسے پورے اگلے سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا، اس میں ایک آپ کو شرعی سہولت بتا دوں جی کہ یہ 6 روزے متصل رکھنا ضروری نہیں ہے. اچھا، شوال کا لفظ ہے. شوال میں آپ نے 6 روزے رکھنے ہیں. آسانی ہو گئی. چاہے آپ ہفتے میں پیر اور جمعرات کا 2 روزہ کر کے رکھ لیں اور اس طرح اپنے 6 پورے کر لیجیے. یہ بڑا اچھا. اچھا، صدقہ فطر کیا رقم ہے اس وقت چونکہ ہمارے لوگوں نے دینا؟ 300 روپیز ہے گندم کے حساب سے. ٹھیک ہے. آپ اپنی حیثیت کے حساب سے ٹھیک ہے. جو کا کیا ہے؟ 500 دیں، آپ 1000 دیں، آپ کھجور کے لحاظ سے 16 دیں، کشمش کے لحاظ سے 4000 روپے دیں، آپ چاہیں پر پرسن 10,000 دیں. آپ شریعت نے کم سے کم مقدار 300 لگائی ہے، زیادہ آپ جتنا چاہیں. یہ نہیں کہ آپ اگر صاحب حیثیت بھی ہیں تو آپ 300 پہ رہیں، یہ مناسب دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اسی طرح جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی کو ہی صدقہ فطر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے پچھلے ہم نے کسی پروگرام میں پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا بتانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مستحق ہونا ضروری ہے. بتانا تو جسے دے رہے ہیں اسے یہ کہہ کر دینا کہ یہ صدقہ فطر ہے، یہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ تو ویسے ہی نامناسب لگتا ہے. ممکن ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو، آپ گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل دے سکتے. اچھا، اب آخر میں یہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ایام میں، آخری ایام میں دعاؤں کے کچھ معمولات ہوتے ہیں، وہ کیا تھی؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے رمضان میں معمولات دعا جو صبح کی دعائیں ہیں اور شام کی دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور آخری عشرے میں کو کیونکہ آپ نے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا، اس لیے اس میں مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار. اور آج چونکہ اگر چاند نظر آتا ہے تو یہ لیلۃ الجائزہ ہوگی، بالکل، یا کل نظر آتا ہے تو کل جو عید کی رات ہوگی نا، جسے چاند رات ہمارے یہاں کہتے ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اچھا، لیلۃ الجائزہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو نائٹ ہے. اچھا. اس شب کو اللہ نے پورے رمضان میں جس شخص نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عمل کیے، اس کا اجر دینا ہوتا ہے. اس شب کو ہمارے اسلاف ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے اسے انعام کی رات یعنی عیدی کی رات قرار دیا ہے. اس میں اللہ نے عید دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی راتوں کو اللہ کی عبادت کی، قیامت کے دن سب کے دل مر جائیں گے، اس کا دل زندہ رہے گا. سبحان اللہ. یعنی اس کے دل کو اس وقت بھی اللہ کی معرفت شناسی کے قائم رہنا نصیب ہوگا. ہم تو مارکیٹ میں ہوتے ہیں، جب بڑے بڑے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے تو اس آدمی کی اس وقت بھی
حواس قائم رہیں گے اور اللہ کی معرفت کر سکے گا. تو اس شب کو میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں ہم اپنی شاپنگ ویسے بھی رمضان سے پہلے کر لیا کریں بالکل تاکہ رمضان کے جو قیمتی لمحات ہیں وہ ان کاموں میں نہ گزریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے، دیکھیں روزہ رمضان یہ سب ظاہر تو نہیں باطنی طہارت کے لیے آئے تھے نا. ظاہر تو ویسے ہی صاف ستھرا ہر کوئی رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے، تو باطنی طہارت کے لیے آئے تھے. تو باطن کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو سارا کچھ ظاہر اور نیک اعمال ہونے کے باوجود خراب کر دیتا ہے، اور وہ ہے حسد. ٹھیک ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھنچاؤ، حسد، دوسرے کی نعمت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس سے زائل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں خراب کر دیتا ہے. اس سے کیسے بچا جائے ان دنوں میں؟ بس حضور والا اس میں یہی ہے کہ ہمیں قناعت کرنی پڑے گی اور ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا پڑے گا. حسد جو میرا نصیب ہے وہ میرے پاس ہے، جو دوسرے کا نصیب ہے وہ دوسرے کے پاس ہے. یہ آپ کے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے حسد، آپ کے اچھے اعمال کو جیسے دیمک گندم کو کھا جاتی ہے. دیمک لکڑی کو، ٹھیک، لکڑی کو کھا جاتی ہے. جی. تو اس سے بچنا. اور دوسری ایک بات جو میں بہت امپارٹنٹ سمجھتا ہوں حسد کے ساتھ ساتھ، وہ ہے غیبت. غیبت کے بارے میں ہمارے ہاں عام تاثر بڑا غلط ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں جب کوئی غیبت کر رہا ہو اور اسے ٹوکیں تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یار میں یہ سچ بول رہا ہوں، اس میں یہ برائی تو ہے. صحیح بات ہے. تو ہم یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ پھر وہ عیب بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی کی غیابت میں، کسی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہیں جو اس کے سامنے کہیں تو بری لگے. تو یہ انسانی معاشرے میں یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ پہ تقوی اور تزکیہ نفس اور قناعت کے بغیر آ نہیں سکتی. ان دو چیزوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ قناعت اختیار کی جائے، تقوی اختیار کیا جائے. اور وہ جو مولانا روم نے کہا تھا نا، کم خورو، کم خواب ہو، کم گفتار باش. یعنی تین چیزیں اختیار کر لیں، تھوڑا کھائیں، تھوڑا سوئیں، جی، اور تھوڑا بولیں. کیا بات. یہی پورے رمضان شریف کا خلاصہ بھی ہے. اس کو ہم رمضان سے نکال کے اگر اپنی زندگیوں پہ لاگو کر لیں تو ہمارا جسمانی پہلو کمزور اور روحانی پہلو طاقتور ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں اسی کی کنٹینیوٹی چاہتی ہوں کہ غیبت کا ہماری جو سمجھے نفسیات ہے اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ حسد بھی ساتھ. ہاں، حسد. یہ جتنی بھی آپ بیماریاں، یہ دو یا ان کے علاوہ ان کو امام غزالی نے اپنی کتاب میں بیماری کہا ہے باقاعدہ. اچھا. اور اس کو ہم نفسیات میں بھی بطور بیماری ہی ڈیل کرتے ہیں. اوکے. اور اس بیماری کی وجہ سے صرف آپ کا وجود نہیں، آپ کے خیالات اتنے متاثر ہوتے ہیں. اللہ. اور ان خیالات کے متاثر ہونے کی وجہ سے جو سب سے پہلی بیماری آپ کو لگتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انگزائٹی بیسڈ مینٹل ڈس آرڈرز. جو لوگ DSM پڑھتے ہیں، جنہوں نے ICD پڑھی ہوئی ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے میں کہاں سے بول رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. کوئی بھی جب مریض ماہر نفسیات کے پاس آتا ہے تو اس کا آغاز اسی بیماری سے ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے جب ہم جاتے ہیں بیک گراؤنڈ دیکھنے کے لیے تو اس میں سے 90%، خاص طور پر میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، 90% بیماریاں روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. جس میں جیسے سرسرا ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، حسد ہے، غیبت ہے، گالی ہے. ہاں جی، یہ چیزیں ان کے اندر اتنی انکلکیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، سوسائٹی نے اتنا ان کے اندر بھر دی ہوتی ہیں، گھر والوں نے ٹریننگ دے دے کر. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رمضان جو ہے یہ بوٹ کیمپ ہے.
ये बूट कैंप होता है जहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये पूरे का पूरा। क्या बात है। अगर आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में से गुजर जाएं तो पूरा साल इस ट्रेनिंग के असरात आपके अंदर रहते हैं। अगर आप इजाजत दें एक तहकीक पेश कर देता हूं, बहुत खूबसूरत है क्लेवलैंड, क्योंकि मैं लिख इसलिए लाया फिर आप पूछते हैं ये किसने की है। ये क्लेवलैंड क्लिनिक स्टडीज है, सिस्टमैटिक रिसर्च रिव्यू 2025 का, यानी बिल्कुल लेटेस्ट। अब उनकी आप सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, और ये अंग्रेजों ने किया है, मुसलमानों ने नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों के रमजान के ऊपर 12 साल तजर्बा करने के बाद जो फैक्ट्स दिए मैं आपके सामने रखने लगा हूं, उन्होंने कहा डिप्रेशन 72.7% कमी आ जाती है अल्लाह रमजान की वजह से, 72.7%। इस्तराब या एंग्जाइटी 66.6%, बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा नंबर है। तनाव या टेंशन 85.7। वाह। और उसकी वजूहात भी दी उन्होंने अपनी तहकीक में। उन्होंने कहा कि 2 वजूहात हैं। नंबर 1 सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि जब आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो अपनी जबिल्लत के गुलाम नहीं बनते, जबिल्लत के हाकिम बन जाते हैं। दूसरी उन्होंने कहा माइंडफुलनेस, जब आप आयाते तैयबा पढ़ते हैं, जब कुरान मजीद पढ़ते हैं, जब आप तस्बीह करते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो माइंडफुलनेस, आप उस हकीकत में आ जाते हैं, फ्यूचर और पास्ट का गम आप भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ ये कमी आ जाती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ 3 नेमतें डेली लिखना शुरू कर दें, इसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, यानी रोजाना आप 3 नेमतें अल्लाह की लिखें, 23% कार्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। जब स्ट्रेस कम होगी तो बीमारियां वैसे ही कम होना शुरू हो जाएंगी, और वो हसद और गीबत भी आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा। फिर उन्होंने कहा हैबिट स्टॉकिंग, ये बड़ी मजेदार तहकीक और मजेदार बात है। नफ्सियात लेटेस्ट ये कहती है कि एक नॉर्मल बंदे को 21 दिन से लेकर 90 दिन चाहिए अपनी हैबिट को तब्दील करने के लिए। और क्या खूबसूरत अल्लाह का निजाम है कि उसने 30 दिन दे दिए और 66 दिन औसत है इंसानों की दुनिया में, यानी दुनिया के 8.5 अरब इंसानों की औसत टाइम 66 दिन अगर वो एक आदत को रख लें, स्टॉकिंग कर लें, तो वो आदत उनकी जिस्म और किरदार का पुख्ता हिस्सा बन जाएगी। 30 अल्लाह ने दे दिए, 36 आपने शामिल करने हैं। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग पता क्या कहा करते थे, उनकी मेरे नाना जी की बड़ी कमाल के एक जुमला था। मैंने कहा नाना कैसे पता चले रोजा कबूल हो गया? कहने लगे बेटे 30वां रोजा जो आखिरी रोजा रमजान का, अगर उससे उसका अगला दिन बेहतर है तो रमजान के रोजे सारे कबूल हो गए। तो रमजान के बाद आपने वही आदत अगर लेकर चले जो आपने रमजान में सीखी और आपने उनके ऊपर अमल किया, तो फिर आपके रोजे भी कबूल हो गए और आपकी ये सारी बीमारियां जो आप नफ्सियाती कह रही हैं वो भी आहिस्ता, मैं ये नहीं कहता फौरन खत्म हो जाएंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता से खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब एक और छोटा सा सवाल कि ईद वाले दिन बड़ा एक ट्रेंड चल गया है जी, कपड़े पहन के हमने सो जाना है, हमने कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, किसी को मिलना मिलाना नहीं है, इसका नफ्सियात पे क्या असर होगा? ठीक बात है आपकी। देखिए 2 बातें हैं जी। एक बात तो ये है कि क्योंकि हम लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं रमजान में, तो थकावट, डिहाइड्रेटेड होते हैं। देखिए इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। रात को जब हम सोना होता है, सुबह उठना होता है, वक्त कम होता है, हम पानी नहीं पी पाते। 30 दिन की ये जो फास्टिंग आपने की होती है, इसके ऊपर थकावट होती है। वो लोग जिन्होंने काम बहुत किया रमजान में, यानी मेहनत करने वाले लोग हैं, 7 रोजे रखे, उनके यहाँ तो समझ आती है कि उनको एक नमाज पढ़ी मिला, आप मतलब प्रॉपर प्रोटोकॉल के बाद, और फिर आपने अगर रेस्ट भी करते हैं कोई बुराई नहीं। लेकिन वो शख्स जो सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ रहा, यानी कि उसने फैसला कर लिया कि मैंने नमाज ईद भी अदा नहीं करनी, मैंने किसी से मिलना नहीं, मैंने अच्छा गले मिलने से भी स्ट्रेस कम होती है। आप खुद मतलब समझती हैं मेडिकल साइंस को, उसके अंदर जो कार्टिसोल हार्मोन है वो कम होता है, और कौन सा पैदा होता है? 2 ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा होता है और डोपामिन हार्मोन पैदा होता है और एंडोर्फिन हार्मोन पैदा होता है। तो जब आप गले मिलते हैं अपने भाई से जाकर ईद पढ़ते हुए, अपनी बहन से आप गले मिलते हैं, अपने माँ बाप से आप गले मिलते हैं, तो आपकी वो 30 दिन की कमी दूर हो जाती है। डोपामिन तो तब रिलीज होती है जब ईदी मिलती है। नहीं, वो तो एक रात पहले, जैसे कहा मुफ्ती साहब ने, वो तो एक रात पहले ही मिल जानी। अल्लाह ने दे दी जब ईदी, तो फिर किसी छोटी मोटी ईदी की क्या जरूरत रह गई? जब डोपामिन में इतना बड़ा इजाफा अल्लाह ने एक दिन पहले ही कर दिया आपके, तो अगले दिन छोटे मोटे पैसों ने क्या इजाफा कर दिया उसके अंदर।
ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کے بعد جو ہے ہمارے صدقات، ہماری جو خیرات ہے، جو چیزیں ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے رمضان میں، ان کا جاری رہنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے ہمیں یہ عمل پورا سال کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت ضروری ہے. دیکھیے پہلے بھی بات کی تھی کہ رمضان کا ایک مین لیسن یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا. رمضان کے اندر بہت سے لوگوں نے افطاریوں کا اہتمام کیا ہوگا، سحریوں کا اہتمام کیا ہوگا، دعوتیں دی ہوں گی. وہ لیسن سکھایا گیا آپ کو کہ آپ دوسروں کے کام آئے، اپنا مال جو ہے صدقہ کریں، اپنا مال جو ہے خرچ کریں دوسروں کے اوپر. رمضان کے بعد اگر ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر جو اکنامک امبیلنس ہے وہ کور ہوگا. معاشرے کے طبقات جو ہے، کوئی بہت امیر ہے تو بہت امیر ہے، جو غریب ہے وہ بہت غریب ہے. اگر آپ اس کو مینیمائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ ایکولی ہو. جو محتاج ہیں، جو مساکین ہیں، جو محروم ہیں، ان تک بھی وہ مال پہنچے. اور اس کی ترغیب دلانے کا جو ہے ایک پورا نظام وہ رمضان کے مہینے میں ہو گیا. ایک پریکٹس آپ کو کروائی گئی ہے. پھر آپ کو صدقہ فطر کا اہتمام کیا گیا. پھر رمضان میں آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی. بعض لوگوں نے تو راشن بنا کے لوگوں میں تقسیم کیے، انہوں نے اپنی طرف سے نفلی اتنی عبادت کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر چاہے تو یہ کر سکتا ہے. اس کے اندر ارج ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ the wealth. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ رمضان میں تو ثواب زیادہ تھا تب ہم اس لیے کر رہے تھے تو اب ہم اگلے رمضان ہی کریں گے. نہیں، اگلے ثواب کی تو لالچ نہیں ہے، آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو غیر رمضان میں بھی آپ کی ایک نیکی کو 70 گنا یا 700 گنا بڑھا دیں. صدقے کی آیت جو قرآن پاک میں ہے کہ آپ خرچیں تو وہ ایک دانہ اور ایک دانے کو وہ 100 بالیاں 700 دانے لگ جائیں، وہ اس کے علاوہ بھی موجود ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف رمضان کے اندر ہی ہو تو آپ کو اجر ہو، رمضان کے باہر نہ ہو. یہ تو ویسے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رمضان کے علاوہ خرچ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب ذرا ایک سوال چھوٹا سا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ رمضان میں ہم بہت زیادہ یہ کرتے ہیں صدقات خیرات، اور رمضان کے بعد بھی کرتے رہتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پورے کے پورے گروپ بن گئے ہیں پیشہ ور فقراء کے، اور جو سفید پوش ضرورت مند ہیں، جو بیچارہ کوئی گارڈ ہے، کوئی ڈرائیور ہے، یعنی جو کھڑے ہوئے ہیں دکانوں کے باہر اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ ظاہر اس طرح سے مانگتے نہیں ہیں. اور ہم یہ جو مانگنے آتے ہیں گاڑیوں کے شیشے بار بار نوک کرتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں. تو کیا یہ کہیں ان کا حق تو نہیں کھا رہے؟ اس پر کیا شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں پیشہ ور گدا گری یہ حرام ہے. حرام ہے؟ ایسا کوئی پیشہ ہے ہی نہیں جس میں کوئی شخص مانگنا شروع کرے اور یہی وہ پیشہ بنا لے. یہ گدا گری کا پیشہ ہی حرام اور گناہ ہے. ٹھیک ہے. اس پر بڑی احادیث میں وعیدیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جب یہ پیشہ ہی ناجائز ہے تو ان کو جو دیا جائے گا وہ بھی ناجائز ہے. اب دینے والا تو اللہ کے نام پہ اسی لیے یہ مسئلہ اپنی جگہ طے ہے کہ پیشہ ور گداگروں کو دینے کا ثواب تو چھوڑیے، یہ پوچھئے گناہ کتنا ہوگا. چے جائے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے یا آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے وہ تو بہت بعد کی بات. جو مفتی صاحب وہ تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور اس نیت سے دے رہے ہیں. اللہ کی راہ پہلے دیکھا نا وہ ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ اللہ کی راہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ تو ابلیس کی راہ ہے. صحیح بات ہے. اس میں لوگ اپنے نفس کے لیے ایک ایسے پیشے کو پیشہ بنا کر بیٹھے ہیں جو پیشہ ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا. اسلام اس طرح کے پیشوں کی حوصلہ شکنی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اچھے خاصے انسانوں کی جو ایبیلٹی ہے وہ ضائع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوسائٹی کے اندر جو ایک باوقار چہرہ تھا وہ مجروح ہوتا ہے اور اسلام کی اور مسلمانوں کی شناخت خراب ہوتی ہے. اور اس کی میں واضح مثال آپ کو پیش کروں. ابھی کچھ ماہ قبل اب مختلف ممالک سے پاکستانیوں کو نکالا گیا. صحیح بات ہے. ویزے لگانا بند کیے گئے. صحیح بات. ایون کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستانی، اللہ ہدایت دے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ بیت اللہ کے باہر، مرکزی دروازوں کے باہر، حرم نبوی کے باہر وہاں بھی کھڑے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمارا کیا چہرہ دنیا کے سامنے جائے گا؟ اس لیے اسلام نے 1450 سال قبل ہی اس پر پابندی لگائی ہے. میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا یہ چوکوں پر، چوراہوں پر یقین جانیے آپ کہیں بھی رکے نا، کسی دکان سے کچھ لینے کے لیے، کہیں سے کھانا کھانے کے لیے، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. اس سلسلے کو بند کیجئے. اگر واقعتاً مستحق لوگ ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ان کی کفالت کرے. بالکل ٹھیک ہے. نہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے معاشرے کو داغدار کیا جائے. مفتی صاحب ہم نے بات اگر اجازت دیں تو ایک فیکٹ اس میں شامل کر دوں، بہت ضروری ہے یہاں بتانا.
ایک ابھی میں رپورٹ سر پڑھ کر آیا ہوں مفتی صاحب آپ کے لیے کہ اسلامک ریلیف 2026 نے سر رپورٹ جاری کی ہے، آج ہی جاری کی ہے. انہوں نے کہا مسلمان سالانہ 550 سے لے کر 600 بلین ڈالر تک زکوٰۃ اور مدد کی مد میں دیتے ہیں، اور یہ رقم G7 جو دنیا کے 7 امیر ترین ملک ہیں وہ پوری دنیا کو جو امداد دیتے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. اب سوال وہی ہے جو آپ نے کہا کہ اگر اتنے مسلمان G7 سے زیادہ امداد دیتے ہیں وہ جاتی کہاں ہے، وہ لگتی کہاں پر ہے؟ G7 ممالک کی تو ہمیں بورڈ بھی لگے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں غلط ہاتھوں میں تو نہیں جا رہی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ لیلۃ القدر پہ کیا پڑھنا چاہیے، کیا چیزیں اذکار ہونے چاہیے، تو آج جیسے آپ نے کہا بڑی عظیم رات ہے، اگر عید ہوتی ہے کل، تو آج کی کیا معمولات ہونے چاہیے؟ اس میں تو سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے چاہیے نفل. اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے رمضان دیا، مجھے روزے نصیب ہوئے، عبادات نصیب ہوئیں. اب تیرے حضور درخواست ہے کہ بار دیگر یہ سعادت دینا اور جو کیا ہے وہ عمل میرا قبول ہو جائے. بالکل ٹھیک. دوسری 2 رکعت پڑھنے ہیں صلاۃ التوبہ کے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست کرنی ہے میرے مالک جو مجھ سے اس رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں ان سب سے درگزر فرما دے. آمین. اور اس کے علاوہ اسی شب کو ہو سکے تو بہت بہتر ہوگا 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں اور اپنی جمیع حاجات اس شب کو اللہ کے حضور پیش کریں. یہ بھی قبولیت دعا کی شب ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ لیلۃ القدر اور اس شب میں 19-20 کا فرق ہے. یہ اتنی اہم رات ہے. اس شب کو بھی اپنے عبادات کے، تلاوت کے، اذکار کے، درود کے اور خاص طور پر دعاؤں کے معمول بنائیں. अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास खनेरी है, विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ, इस सूरत नू जाना जाना के जाने जहाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मुख चंद बदर शानी मथे चमक दी लाट नूरा
چند بدر شانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور حسورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر روز حشر اے حسورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر روز حشر وچ قبر تے پل تھا جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اکمل کا ما حسن کا ما اجمل کا کتھے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو ابرو کو مثال نو کے مزاج تے تیر چھٹے دو ابرو کو مثال ڈسے جتھے نو کے مزاج تے تیر چھٹے لبا سرخا کھا کے لال یمر چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں
92 نیوز کے افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید. اور ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایلو ویرا کے بارے میں. ایلو ویرا ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو کچھ پچھلے سالوں میں بڑی پذیرائی ملی ہے اور اس کے بینیفٹس پہ بات کیا جاتے ہیں, لیکن آئی تھنک سٹل ہم اس کے بارے میں کم فگر آؤٹ کر سکے ہیں. جتنا سائنس نے اس کے بارے میں کر لیا ہے اتنے میکسیمم بینیفٹس جو ہیں وہ بتانے کی کوشش آج کروں گی. سب سے پہلے تو اگر اس کے وائٹامنس کی میں بات کروں تو اس کے اندر موجود وائٹامن اے, وائٹامن سی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وائٹامن کے موجود ہوتا ہے, وائٹامن B12 اور وائٹامن ای. یعنی آپ کی اسکن کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو کیور کرنے کے لیے ایک ایلو ویرا جو ہے وہ مور دین انف ہے آپ کے لیے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود ہوتا ہے سیلینیم, زنک اور مینگنیز اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے. اور اسکن کی بات کر رہی ہوں تو ایلو ویرا کا ایک بہترین فائدہ جو ہے نا وہ بالوں کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں. جن لوگوں کے بھی بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں یا سفید ہو چکے ہیں, اور اگر وہ کلر نہ لگائیں اور ایلو ویرا کا ڈیلی بیسس پہ یوز کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں وہ نیچرلی بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اس کا بڑا ایک بہترین اور ہڈن بینیفٹ ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت سارے لوگوں پہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کرایا ہے, اس لیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں. دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور یا آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں, ان میں تکلیف رہتی ہے, اور آپ ایلو ویرا کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو تو آپ کی ہڈیوں کا درد اسپیسیفکلی گھٹنوں کا, جس کو ہم آسٹیوپروسس بولتے ہیں, اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. اور اس کی جو ہے میں نے یہ بھی اپنے بہت سارے پیشنٹس میں ٹرائی کرایا ہے. لیکن اب یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کھانا کس طرح سے, کیونکہ اکثر کو لگتا ہے کہ شاید یہ کڑوا ہوتا ہے یا اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ایلو ویرا جو پلانٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو لینا ہے, اچھے سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے. جب تک اس کے وہ یلو پانی اس کا نکل رہا ہے آپ نے اس کو نکلنے دینا ہے, کیونکہ وہ بھی اس کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے کہ جب ایک پلانٹ پہ کٹ لگتا ہے اس نے اس کو ریلیز کرنا ہے. اس کے بعد آپ اوپر سے گرین جو ہے اس کا چھلکا اتار لیں اور اس کے اندر جو وائٹ جیل ہے آپ نے اس کو نکالنا ہے. اگر کھانا چاہیں تو ڈیلی تازہ آپ اس کو نکال کے کھا سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کو بلینڈر میں بلینڈ کریں اور آپ اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں فار 1 ویک. لیکن کھانا آپ نے ڈیلی ہے اور اس کے ریزلٹس جو آئیں گے وہ بہت ہی امیزنگ ہوں گے. جی منیرہ, کیا زبردست یار ٹیبل سجا دیا آپ نے, کیا بات ہے آپ کی. یہ تو صرف آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمیشہ کھا کے تعریف کرتے ہیں, یا آپ کی محبت ہے آپ ہمیں بنا کر ڈیلی کھلاتی ہیں اور ہمیں اتنا مزہ آتا ہے. بس یہ سب لوگوں کا پیار ہے کہ مجھے یہاں موقع ملتا ہے اور میں اس کو اپنے پیشن کو یہاں پہ دکھانے کا مجھے ٹائم ملتا ہے اور میں اس کو دکھاتی ہوں اور آپ سب تعریف کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے نگٹس دکھائے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم صرف 1 پلیٹر کرتے ہیں. نگٹس کے ساتھ میں نے اس طرح جو فرائز کیے ہیں اس کو میں نے بلانچ کر کے لگائے تھے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کباب کو اٹ سیلف بھی لگایا ہے, جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں ان کے لیے میں نے مسالہ بالکل بیس بنائی اور باقی مسالے کے ساتھ میں نے بنائے. ساتھ چکن پکوڑے ہیں سبروسو کے, ساتھ میں میٹھا ہے جو کہ میں نے اس کی ٹاپنگ کی ڈفرینٹ طریقوں کے ساتھ, اور ساتھ میں نے ایک ڈرنک بنائی ہے بادام اور ساتھ میں ملک کے ساتھ. میں نے کہا وہ بھی ہے تو وہ بھی چلے آج میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 29 روزے ہو گئے, لگ رہا ہے کہ تھوڑی جو ہے نا وہ ہم نیوٹریشن میں نیچے جا رہے ہیں تو کچھ ذرا بوسٹ کریں ہماری نیوٹریشن. تو کیا بات ہے, آپ نے زبردست کر دیا آپ نے. ناظرین یاد سنتے ہیں خوبصورت سا کلام مریم منیر سے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب ہے کی تزکی وہی رہ گئی, دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی, دل وہی وہیں رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں
کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دواں وہ طلعت سکون دل بری رہ گئی دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دلوں جان و روح و نظر یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دلوں جان و روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشین